بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کے بارے میں بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ ترین مقام کے باوجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہونے کے باوجود سب سے زیادہ انکساری فرماتے تھے، اور آپ نے کبھی تکبر یا غرور کا مظاہرہ نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ نبی بنے جو کہ بادشاہ ہو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، یا نبی بنے جو کہ بندہ ہو اللہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی عبد یعنی ایسا نبی جو اللہ کا بندہ ہے صرف وہ بننا پسند فرمایا تھا۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ کی اس انکساری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ قیامت کے روز آپ تمام آدم کی اولاد یعنی تمام انسانیت کے سردار ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ ہی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور گناہ گاروں کی سب سے پہلے آپ ہی شفاعت فرمائیں گے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ایک حدیث جو حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا یعنی اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے، ہم تعظیم کی خاطر ادب کی خاطر کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اجمیوں کی طرح یعنی اہل عجم یا جو ایشینز تھے عرب کے علاوہ ان کی طرح کھڑے مت ہوا کرو جو کہ آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کرنے کے لیے حد سے بھی گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، جس طرح دوسرے بندے کھاتے ہیں اسی طرح میں بھی کھاتا ہوں، اور جس طرح دوسرے بیٹھتے ہیں ویسے ہی میں بھی بیٹھتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انکساری کے لیے کی باعث کہا۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بھی سواری فرما لیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ سواری پر دوسرے لوگوں کو بھی بٹھا لیتے تھے، مسکینوں کی تیمارداری کرتے تھے، غریبوں کی مجلس میں جہاں غریب بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں وہاں پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اور کسی بھی مجلس میں کسی بھی جگہ کسی بھی محفل میں جب جاتے تو جہاں آپ کو کوئی جگہ ملتی آپ وہاں بیٹھ جاتے اور اس سے کوئی شرم محسوس نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعریف میں اس قدر مبالغہ یا زیادتی نہ کرنا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں عیسائیوں نے کی، یعنی کہ انہیں خدا کا بیٹا ہی بنا ڈالا، بلکہ میں تو خدا کا بندہ ہوں، میرے متعلق یہی کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک کم عقل عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا اے فلاں کی والدہ بیٹھ جاؤ، مدینہ منورہ میں جہاں بھی تمہارا کام ہوگا میں اسے کروں گا انشاءاللہ۔ جب تک اس عورت کی حاجت پوری نہ ہوئی وہ بیٹھی رہی، اور اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جگہ پر تشریف فرما رہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سواری فرما لیتے تھے، یعنی اس سے بھی کوئی شرم نہیں کرتے تھے، اور غلاموں تک کی دعوت کو قبول فرما لیتے تھے، اس میں کوئی تردد نہیں کرتے تھے یا اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور جس روز بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اس کا معاملہ ہوا کہ ان کو قتل کیا گیا تھا، اس روز بھی آپ ایک ایسے گدھے پر سوار تھے جس پر کھجور کی رسیوں کا پالان تھا، یعنی اس کی ایک سیٹ کھجور کی رسیوں سے بنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک بڑا مشکل ہے کھانے کے لحاظ سے مشکل گرین ہے، جو کی روٹی بھی کھا لیتے تھے، اور رنگ بدلی ہوئی چربی سے پکائے ہوئے کھانے پر بھی، یعنی جو چربی پرانی ہو گئی ہو اس سے پکائے ہوئے کھانے پر بھی اگر آپ کو دعوت دی جاتی بلایا جاتا تو آپ اس سے انکار نہیں فرماتے تھے، یعنی کہ روٹی چاہے جو کی ہی کیوں نہ بنی ہو جو کہ سب سے مشکل ہے کھانے میں، یا کسی نے کھانا بنایا کسی بہت ہی کم تر چیز سے جیسے کہ رنگ بدلی ہوئی چربی یعنی پرانی چربی سے کسی نے کھانا بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر اگر بلایا تو آپ نے کبھی اس پہ انکار نہیں کیا، اس بات پر کبھی غرور نہیں کیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں اس طرح کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ جس سواری پر سوار تھے اس کی جو گدی تھی وہ پرانی تھی، اور اس پر ایک لکیردار کپڑا پڑا ہوا تھا جس کی قیمت 4 درہم بھی نہ تھی۔
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو اسے میرے لیے مقبول حج بنا دے جو کسی کے دکھانے کے لیے یا کسی کو سنانے کے لیے نہ ہو، یعنی کہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، یا اللہ یہ صرف تیرے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ جب فتح مکہ ہوئی اور آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے تو سواری پر اتنی عاجزی سے بیٹھے تھے کہ اور آپ کا سر آپ نے اتنا جھکایا ہوا تھا کہ بار بار جو آپ کے گھٹنوں سے جا کے لگتا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اور انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک دوسرے کو فضیلت نہ دیا کرو، اور مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ بڑھاؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ نیز فرمایا کہ جتنی تکلیف حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں اٹھانی پڑی، اگر میں اس سے دوچار ہو جاتا تو میں اللہ کو پیارا ہو جاتا۔ ایک شخص نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا خیر البریہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا تو صحیح حقدار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کے یہ جتنے بھی ارشادات ہیں یہ آپ کی ان عاجزی اور انکساری کی وجہ سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑائی اور اپنی افضلیت ہر وقت لوگوں کے سامنے بیان نہیں فرماتے تھے۔ یہ آپ کی ایک عاجزی اور انکساری تھی، اگر ورنہ تو صحابہ کرام سے بے انتہا ایسی احادیث مروی ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات عالم، تمام انسانیت اور تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں صحابہ کرام کی روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ گھر کے کام کاج بھی کرتے، اپنے کپڑے صاف کر لیتے، بکری کا دودھ دھو لیتے، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے کہ اگر وہ پھٹے ہوئے ہیں تو خود ان کو سی لیتے، اپنی جوتیوں کو نالین مبارک کو مرمت کر لیتے، اپنے ذاتی کام اپنے ہاتھوں سے کرتے، گھر کا انتظام کرتے، اونٹ کو خود باندھتے، اونٹوں کے آگے چارہ ڈال دیتے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نوش فرما لیتے اور اس کے ساتھ آٹا گوندھ لیتے، اور ضرورت پڑے تو بازار سے اپنا سودا سلف خود اٹھا کر لاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ کی لونڈیوں میں سے، جو ظاہری بات ہے سرونٹس ہوتی تھیں، اگر کوئی آپ سے مدد کی طلبگار ہوتی تو آپ اس کی مدد فرماتے، ان کا وزن اٹھا کر بھی جہاں وہ لے جانا چاہتی آپ وہاں تشریف لے جاتے، ان کی اگر کوئی ضروریات ہوتی تو وہ پوری فرما دیتے اور پھر واپس پلٹتے۔ ایک بار ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان رکھو، میں کوئی دنیاوی بادشاہ تو نہیں ہوں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ یعنی کہ یہ آپ نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بازار گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا خریدا، رقم گننے والے سے فرمایا کہ قیمت ادا کر دو بلکہ کچھ زیادہ دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ وہ دکاندار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا یعنی دست مبارک کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھا تو اپنے ہاتھ مبارک کو پیچھے ہٹاتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل عجم کا طریقہ ہے، وہی اپنے بادشاہوں کی ایسے تعظیم کرتے تھے، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں بلکہ تم میں سے ایک فرد ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا وہ کپڑا اٹھا لیا۔ جب میں یعنی حضرت ابو ہریرہ وہ کپڑا اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالک کو اپنی چیز اٹھانے کا زیادہ حق ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور آپ کی انکساری اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ اپنے ساتھ خدام کے ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی چیزیں خود اٹھا لیا کرتے تھے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسل پاک